بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ ہم لوگ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ چلے جا رہے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر ایک خاتون پر پڑی۔ ہم نہیں سمجھتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے پہچان لیا ہوگا۔ جب ہم راستے کی طرف متوجہ ہو گئے تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہیں ٹھہر گئے۔ جب وہ خاتون وہاں پہنچی تو پتہ چلا کہ وہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا تھیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے پوچھا، فاطمہ تم اپنے گھر سے کسی کام سے نکلی ہو؟ انہوں نے جواب دیا کہ میں اس گھر میں رہنے والوں کے پاس آئی تھی، یہاں ایک فوتگی ہو گئی تھی تو میں نے سوچا کہ ان سے تعزیت اور مرنے والے کے لیے دعائے رحمت کر آؤں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ پھر تم ان کے ساتھ قبرستان بھی گئی ہوگی۔ انہوں نے عرض کیا، معاذ اللہ کہ میں ان کے ساتھ قبرستان جاؤں، جبکہ میں نے اس کے متعلق آپ سے جو سن رکھا ہے وہ مجھے یاد بھی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر تم ان کے ساتھ وہاں چلی جاتی تو تم جنت کو دیکھ بھی نہ پاتی، یہاں تک کہ تمہارے باپ کا دادا اسے دیکھ لیتا۔ حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بنی اسرائیل کے کسی شخص کے یہاں ایک مہمان آیا۔ میزبان کے گھر میں ایک بہت بھونکنے والی کتیا تھی۔ وہ کتیا کہنے لگی کہ میں اپنے مالک کے مہمان کے سامنے نہیں بھونکوں گی۔ اتنی دیر میں اس کے پیٹ میں موجود پلے نے بھونکنا شروع کر دیا۔ کسی نے کہا، یہ کیا؟ اس پر اللہ نے اس زمانے کے نبی پر وحی بھیجی کہ یہ تمہارے بعد آنے والی اس امت کی مثال ہے جس کے بیوقوف لوگ عقل مندوں پر غالب آ جائیں گے۔ حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور باسعادت میں ایک عورت نے چوری کی۔ جن لوگوں کے یہاں چوری ہوئی تھی وہ اس عورت کو پکڑ کر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لے آئے اور کہنے لگے، یا رسول اللہ، اس عورت نے ہمارے یہاں چوری کی ہے۔ اس عورت کی قوم کے لوگ کہنے لگے کہ ہم انہیں اس کا فدیہ دینے کے لیے تیار ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس کا ہاتھ کاٹ دو۔ وہ لوگ کہنے لگے کہ ہم اس کا فدیہ 50 دینار دینے کو تیار ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر فرمایا کہ اس کا ہاتھ کاٹ دو۔ چنانچہ اس کا دانا ہاتھ کاٹ دیا گیا۔ بعد میں وہ عورت کہنے لگی، یا رسول اللہ، کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں، آج تم اپنے گناہوں سے ایسے پاک صاف ہو کہ گویا تمہاری ماں نے تمہیں آج ہی جنم دیا ہو۔ اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے سورۃ مائدہ کی یہ آیت نازل فرمائی، جو اپنے ظلم کے بعد توبہ کر لے اور اپنی اصلاح کر لے تو اللہ اس کی توبہ قبول کر لیتا ہے۔ سبحان اللہ۔